طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو، ایک طرف نعرہ لگائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، دوسری طرف مسجد کی بجائے قبر کو سجدہ کرنا چھوڑو، ایک طرف نعرہ لگائے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لگتا ہے بھول گیا جان قربان کرنے سے پہلے داڑھی کو قربان کر دیتا ہے، شاید چھری ہاتھ سے تذبذب کی حالت میں چلاتا ہے وہ اوپر چل جاتی ہے۔ اس طرح کا نعرہ ہے، پہلے اپنی نافرمانی کو ختم کرو، یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ جس کو رب کے محبوب کے چہرہ پسند نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ اگر کل کو فیصلہ یہ ہو گیا کہ تمہیں تو رب کے محبوب کا چہرہ پسند نہیں، تم کس محبت کے دعوے دار ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ نافرمانی چھوڑو، جو حدیث میں آیا ہے اس کو اختیار کرو، بدعات ختم کرو، بناوٹی قصے کہانیاں، اپنے کشید کیے ہوئے تجربات، اپنے کشید کیے ہوئے دین کے مفاہیم کو اپنے پاؤں تلے رون دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی نافرمانی، اور یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں شرک اور بدعت پہ، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں، اگر دنیا میں معافی نہ مانگی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور میں بدعت پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ حسن بصری کہا کرتے تھے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھ ہی جاتا ہے اللہ اس کے دل سے نور کو کھینچ لیتے ہیں، جو کسی بدعتی کی مدد کرتا ہے۔ قاضی فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ اور میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ ان اللہ احتجز احتجب احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی کی توبہ ہی قبول نہیں اللہ فرماتے، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ حسن بصری فرماتے ہیں حتی یدعہا، بدعتی جب تک بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی عبادت کیا، اس کی توبہ ہی قبول نہیں، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، سارا دن زبان سے حرکت دیتا رہے، ذکر کرے، لیکن نبی کا طریقہ اسے پسند نہیں، محمد مصطفیٰ کی عظمت کا قائل نہیں، سنت کے مطابق نہیں، حدیث کے مخالف ہے، یاد رکھنا اس کی تو توبہ قبول نہیں۔ اور آخری بات میں کیے دیتا ہوں، ان خاکوں کا جواب وہ جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ کون سا جہاد؟ جس کو اسلام جہاد کہتا ہے۔ اسلام نے 13 قسم کا جہاد بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی بابت ابن القیم لکھتے ہیں آپ نے 13 درجے کا جہاد کیا۔ جہاد النفسی علی تعلم الدین، دین کو سیکھنے میں کوشش اور جہاد کرو، وعلی عمل بے، وعلی العمل بے، علم سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کا جہاد نفس کے ساتھ کرو، وعلی امور الدعوہ، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے دعوت کے میدانوں میں نکل کے جہاد کرو۔ چوتھا جہاد وعلی صبر المشاق الدعوہ، ان دین کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور پھیلانے میں جو مشقتیں آئیں ان کو صبر سے، برداشت سے اپنی زندگی کا حصہ سمجھیے اور اجر کی اور نیکی کی امید رکھیے۔ پانچواں طریقہ جو ابن القیم بیان کرتے ہیں، شیطان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ جہاد الشیطانی علی دفع ما یلقی الشیطان فی من الشبہات والشکوک، انسان کے دل میں دین کے بارے میں جو شک، جو شبہ شیطان پیدا کرتا ہے، الہادی لوگ آج بھی منظر عام پہ دندناتے پھرتے ہیں، ان شبہات کو دل سے نکالنا، دین پر اعتماد، دین پر یقین کرنا، یہ دل کا جہاد ہے، شیطان سے بھی جہاد ہے۔ اور چھٹا جہاد علی دفع ما یلقی الشیطان فی قلب المؤمن من الشہوات، دل میں غلط خواہشیں، شہوتیں پیدا شیطان کرتا ہے، ان کو قید کے نکال دینا، یہ جہاد کا چھٹا حصہ ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جاہدو المشرکین، مشرکوں سے جہاد کرو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، زبانوں سے حق گوئی، حق کو بیان کرو، شرک کے نقصانات بیان کرو، اس کے نقصانات اور اس کی ہلاکتوں کو بیان کرو۔ جاہدوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے جہاد کرو، وَأَيْدِيكُمْ،
تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے حکومت کی سرپرستی میں، اپنے فوج کے دست و بازو بنو، اور جو کافر محمد مصطفیٰ کے بارے میں آنکھ نکالے، آنکھ اٹھائے، اس کی آنکھ نکالنے کے لیے سسٹم کے تحت، نظم کے تحت ہاتھوں سے جہاد کرو، مال سے جہاد کرو، زبانوں سے جہاد کرو، وَبِأَنفُسِكُمْ، اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے اس کے لیے بھی دریغ نہ کرو۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو اس منزلت پہ نہیں، جو اس شعبے میں نہیں، فَبِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے برائی روکنی چاہیے۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ حق اور سچ اور حقیقتوں کو آگاہی کی طرف لے جانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانیے۔ جہاں سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے، حدیث کہتی ہے اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض فانکرها، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جو برا سمجھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے روکا اس کو۔ سب سے پہلے دل میں نفرت، بغض پیدا کیجئے کافروں کے بارے میں جنہوں نے ہرزہ رسائی کی ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت اور زبانوں کو حرکت دی ہے۔ دوسرا طریقہ، لوگ وقت بھی اگر دین بچانے کے لیے، رب کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی ذات اور سنت کی چاکری کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے، سب سے پہلے اپنا مال، اپنی رائے، اپنی جان پیش کرنے کو سعادت سمجھنے کے لیے تیار رہنا۔ رب کے رسول کا فرمان ہے علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے لازم پکڑو؟ جیسے حدیث بتاتی ہے، جیسے سب سے بڑے مجاہد نے سمجھایا ہے، اصولوں کی روشنی میں، ضابطوں کی روشنی میں، فساد نہیں، جہاد اسلام نے بولا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، جو شخص جہاد نہیں کرتا یا اس کے دل میں تڑپ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا وہ تو منافقت کی موت مرے گا۔ رب تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی امید واسق ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جس کو منصب دیا ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ حکومت کو بھی اور وزراء کو بھی اور عوام کو بھی، علماء کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اس کے دست شفقت سے حوض کوثر سے پانی پلائے۔